لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہو درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء
سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، رب کائنات ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر، فضائل بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو اللہ نے باعث رحمت بنایا ہے اور باعث برکت بنایا ہے۔ یہ باعث شفا بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے، باعث عزت بھی ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ تعلق گہرا کرتے ہیں، تعلق مضبوط کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے باعث عزت، باعث برکت اور باعث نجات بن جاتی ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کی قدر نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو قیامت والے دن اس کتاب کی بے قدری کرنے کے جرم میں وہ پکڑے جائیں گے، بالآخر ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے اور بعض کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او حجت علیک۔ قیامت کے دن قرآن کریم یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا پھر تیرے خلاف شکایت کرے گا۔ قرآن کی سفارش سے جنت ملے گی اور قرآن جس کی شکایت کرے گا اس کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کتاب الہی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں موضوع کی طرف، سورۃ البقرہ۔ سب سے پہلے اس سورت کے نام کے تلفظ پہ آپ غور فرما لیں۔ عام طور پر اس سورت کا نام ہی صحیح نہیں لیا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ نہیں ہے۔ بقرہ ایک ہے اردو میں، بے کاف رے الف را بقرہ، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں۔ سورت کو بقرہ کہنا یہ نامناسب بات ہے۔ اور ایک ہے سورہ بقرہ قاف کے ساتھ، نقطوں والے قاف کے ساتھ، وہ بھی اس کا نام نہیں ہے۔ وہ بھی لوگوں نے ایسے بے توجہی میں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی میں بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی فلاں آیت سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے، تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس سورت کا نام ہے بقرہ۔ کیا نام ہے؟ بقرہ۔ قاف ساکن نہیں ہے، جیسے با کے اوپر زبر ہے اسی طرح قاف کے اوپر زبر ہے، اسی طرح را کے اوپر زبر ہے۔ اور اصل میں یہ ہے بقرۃن، اصل میں ہے بقرۃن، جیسے ہوتا ہے نا آیاتن، سورۃن۔ تو ہم سورتن کو جب وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں، رکتے ہیں، اس پہ سٹاپ کرتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں سورہ، آیا۔ اسی طرح یہ اصل میں ہے بقرۃن، چونکہ ہم اس کے اوپر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں،
اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے باقارہ۔ آخر میں جو بولتا ہے وہ تجوید کے اصولوں کے مطابق وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کا نام بنتا ہے باقارہ۔ باقارہ کا مطلب ہے گائے، اور اس صورت کا نام اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ وہ حکم بھی ایک خاص مقصد کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کرے، پھر اس گائے کا جو گوشت ہے وہ مردے کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا، لگایا جائے گا، تو وہ مردہ اللہ کی قدرت سے بول کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس گائے کا قصہ، اس کے ذبح کرنے کا، بنی اسرائیل کے سوالات، موسیٰ علیہ السلام کے جوابات، اور وہ تفصیل اسی صورت میں ہے۔ اس گائے والے واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کا نام جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، ان تذبحوا بقرہ، آیت نمبر ہے 67۔ اس صورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور یہ بھی بڑی عظمت والی صورت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جنات بھی اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ گھروں کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے، لہذا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں جو سورہ سورۃ البقرہ ہے یہ وہ سورت ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت اور باعث نجات ہے۔ یعنی جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جب یہ برکتیں ثواب کی شکل میں، اجر کی شکل میں، جنت کی شکل میں قیامت والے دن بندے کو ملے گی۔ جو لوگ اس سورت کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی یہ سورت کی تلاوت کرنے والوں میں سے ہوتے، اور اس وقت وہ بڑے شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے فضول کاموں میں تو وقت ضائع کیا، کاش کہ ہم اپنے وقت کو صرف کرنے کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس بندے نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں بندے کے لیے اس طرح سایہ بن جائیں گی جس طرح بادل کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بادلیاں ہوتی ہیں، بندہ جدھر بھی جائے گا یہ اس کے لیے سائے کا کام دیں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گی، بالآخر اس بندے کو ان 2 صورتوں کی سفارش اور جھگڑے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ پوری صورت
ویسے تو پورا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن رحمت ہے، پورا قرآن عظمت والا ہے، سارا قرآن شان اور عظمت و مقام والا ہے، رتبے والا ہے، فضیلت والا ہے۔ لیکن بعض صورتوں کو اللہ نے بعض صورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے، بعض آیات کو بعض آیات پہ فضیلت و فوقیت بخشی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رسول تو سارے رب کے بنائے ہوئے ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا ہے، لیکن ان رسولوں میں بعض رسولوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن کریم کی صورتوں میں بہترین صورت اور سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، اور قرآن کریم میں ایک عظمت والی آیت جس کا نام آیت الکرسی ہے وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور دو آیات اور بھی ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں، فضیلت والی ہیں، وہ اس سورت کے آخر میں ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو پہلے زمین کی سیر کروائی، پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ رب العالمین نے معراج کا ذکر 15ویں پارے میں کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اللہ رب العالمین نے پھر 7ویں آسمان تک اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اس سفر کا نام اسراء اور معراج ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے اپنے فرامین عالی شان کے ساتھ بتایا ہے کہ رب نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے عند سدرۃ المنتہی، جس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں۔ یہاں سے جو کچھ بھی جاتی ہے وہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس سدرۃ المنتہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے، وہاں بیری کا درخت ہے اور اس کے اوپر نور کی کرنیں پڑتی ہیں، بڑا خوبصورت درخت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر جو پیر لگے ہوئے ہیں وہ فلاں قبیلے کے مٹکوں کے برابر بڑے بڑے ہیں۔ اس مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بلا کر 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ تو یہ تھا کہ 5 نمازوں کا فرض والا تحفہ عطا فرمایا، اور دوسرا تحفہ یہ تھا اے میرے محبوب جس شخص نے آپ کی امت میں سے میرے ساتھ شرک نہ کیا بالآخر میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہی کے پاس تحفے میں عطا فرمائی۔ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے، جس کے سینے میں رب کا یہ دیا ہوا تحفہ محفوظ ہے۔ خود بھی ان 2 آیات کو سیکھیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو سکھائیے۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآنی آیات سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حفظ کرواتے ہیں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو کائنات کے رب نے، شہنشاہ کائنات نے، رب کائنات نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور دینے کے لیے بھی اسپیشل بلایا، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحفہ بھی اسپیشل ہے۔ اللہ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ بھی موجود ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل موجود ہیں۔ اچانک ایک آواز آئی، جبرائیل نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، کہنے لگے اللہ کے محبوب، آج اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جو پہلی بار کھلا ہے، اس سے پہلے اس دروازے کو رب نے کبھی نہیں کھولا۔ اور پھر اس خاص دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل نے بتایا اللہ کے محبوب، اس دروازے سے آج وہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پر آیا ہی نہیں۔ خاص دروازے سے آنے والا یہ خاص فرشتہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ابشر بنورین، میرے رب نے فرمایا ہے میرے محبوب کو جا کر بتا دو تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دو چراغ عطا فرمائے ہیں، دو روشنیاں عطا فرمائی ہیں، دو نور عطا فرمائے ہیں۔ ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں اور دوسری سورۃ الفاتحہ ہے۔ خصوصی دروازے سے خصوصی فرشتے کا ان دو آیات کی بشارت دینا اس بات کا واضح دلیل اور ثبوت ہے۔ یہ آیات بھی اسی طرح خاص ہیں جس طرح وہ دروازہ اور آنے والا فرشتہ خاص ہے۔ خاص دروازہ، خاص فرشتہ اور پیغام بھی خاص ہے۔ جو اس پیغام پر عمل کرے گا قیامت والے دن اللہ اس کو درجہ بھی خاص عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان دو آیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ، آپ نے فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات فی لیلۃ، رات کے وقت میں پڑھتا ہے، کفتہ، یہ دو آیات اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ کفتہ کا معنی محدثین نے کیا کیا، مفسرین نے کیا کیا ہے، بندے کا ارادہ تھا کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن کیا کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ اگر اس کی رات کو آنکھ نہیں کھلی یہ دو آیات اس کو تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بندہ پریشان ہے، کیا کروں، غریب ہوں، سیکورٹی گارڈ نہیں رکھ سکتا، حفاظت کا انتظام نہیں کر سکتا، لیکن رات کو سونے سے پہلے جب یہ دو آیات کی تلاوت کر لیتا ہے کفتہ، ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ دو آیات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جنات انسان کے پیچھے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، لیکن جب بندہ رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو پڑھ لیتا ہے کفتہ، اس بندے کی ہر لحاظ سے حفاظت کے لیے یہ دو آیات کافی ہو جاتی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بندے سے صبح سے لے کر شام تک چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ بندہ رات کو سونے سے پہلے جب ان دو آیات کو پڑھ لیتا ہے کفتہ، یہ دو آیات بندے کے ان صغیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے، جامع کلمات، یعنی ایسے الفاظ آپ بولتے تھے جن کے کئی معنی ہوا کرتے تھے، کئی ساری لمبی گفتگو کو ایک جملے میں ایک لفظ کے اندر آپ علیہ السلام بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ہر لحاظ سے بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے یہ ایتے کافی ہیں، کچھ مانگنا چاہتا ہے یہ ایتے کافی ہیں، کچھ دعا کرنا چاہتا ہے یہ ایتے کافی ہیں۔ کفتہ، جو رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو پڑھ لے گا اس کے ہر معاملات میں یہ دو آیات کافی ہو جائے۔ تو
ان دو آیات کو سیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کے مطابق عمل کریں اور اپنے خصوصی طور پہ بچوں کو سکھائیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، اللہ رسول کی باتیں نہیں سکھائیں، دین نہیں سکھایا، ان کے بچے اور بچیاں آج پینٹ شرٹ پہن کر کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے ہوئے فیشن کرتے ہوئے بے حیائی کے کاموں میں نظر آتے ہیں، اور دنیا والے ان پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ جنہیں اپنی اولاد کو قرآن سکھایا، اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی، قرآنی آیات سکھائیں، سورتیں سکھائیں، احادیث سکھائیں، بلوغ المرام سکھائیں، صحیح بخاری سکھائی، ریاض الصالحین سکھائی، اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں نمازی بھی ہیں، رب رب کرنے والی بھی ہیں، اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہیں، بچوں کو اس مسجد میں لائیں، اس مسجد میں حفظ بھی کروایا جاتا ہے، نازلہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور بچیوں کو لائیں، بچیوں کو بھی قرآن کریم کی دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ دنیا میں آپ لاکھوں کروڑوں اربوں چھوڑ کر جائیں، مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، جب وہ دعا کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، جنت میں درجہ اونچا ہو جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا عالم برزخ میں جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے حضور کہتا ہے، آئے ربی، اے میرے پروردگار، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا ہے، میرا درجہ اونچا ہوا ہے، میری پروموشن کیوں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عمل تو کوئی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بتایا جاتا ہے بے استغفاری ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا دنیا میں کی ہے، ہم نے تیرا درجہ عالم برزخ میں اور جنت میں بلند کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا اعمال کا کھاتا کلوز کر دیا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اعمال کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور میں ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی، ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہ، جو اپنی اماں اور بابا کے لیے دعا کرتی ہے، نیک اولاد کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، عملی طور پر کوشش کریں، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کا دینی ذہن بنائیں، ان کو دین کا علم دلوائیں، اور پھر رب کی حضور دعا بھی کریں، کیونکہ رحمت کرنے والی رب کی ذات ہے، برکت دینے والی رب کی ذات ہے، کامیابی دینے والی رب کی ذات ہے، دلوں کو بدلنے والی رب کی ذات ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان آیت نمبر غالباً 74 کے اندر یہ دعا موجود ہے، 19واں پارہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ دعا قبول ہو جائے، بیوی اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، بندہ متقی لوگوں کا سردار امام بن جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ ساری رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، کامیابیاں اسی دعا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔
آئیے ان دو آیات کی جو اتنی زیادہ عظمت ہے، فضیلت ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے پاس ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ رب العالمین نے ایک چیز اپنے آخری نبی کو دی ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو بھی وہ آخری وہ چیز نہیں دی تھی۔ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ نے جو خزانہ دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ اور جس کے پاس دنیا کے خزانے ہیں لیکن یہ خزانہ نہیں ہے، وہ اصل میں امیر نہیں ہے، جو غریب ہے، فقیر ہے، تازی والا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس پورا نہیں، پہننے کے لیے پورا نہیں، دنیا کی زندگی تنگ دستی میں گزار رہا ہے، آزمائشوں میں گزار رہا ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی 2 آیات اس کو زبانی یاد ہے، سمجھے اصل میں سب سے زیادہ امیر اور خزانہ والا یہی آدمی ہے۔ لوگوں کے پاس دنیا کا مال ہے، اس کے پاس اللہ کے عرش کے پاس والے خزانے میں سے خزانہ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اور وہ 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کی طرف اتاری ہے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے۔ ارکان ایمان 6 ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آخرت پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ایمانیات میں ہیں، ارکان ایمان میں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتے ہیں وہ مومن رہتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں دنیا میں، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور میں تفریق نہیں کرتے۔ کوئی بندہ کہ میں فلاں کو تو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں مجھے اچھا لگتا ہے، فلاں رسول مجھے اچھا نہیں لگتا، فلاں نبی بڑے پیارے تھے، فلاں نبی مجھے اچھے نہیں لگتے، نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے جن کو چنا سب معزز، سب اللہ والے، سب چنے ہوئے، سب برگزیدہ ہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ ہاں جس رسول کو دوسرے رسول پر اللہ نے عظمت دی ہے اور اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، ہم عظمت میں تو اس میں فرق کرتے ہیں لیکن رسالت میں، رتبے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، صحابہ کرام کی یہ عادت تھی اور ہر مومن کی عادت ہونی چاہیے، جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ منافقین، کافرین، مشرکین کی عادت ہوتی ہے سنا تو ہے لیکن آسینا، ہم نافرمانی کریں گے، ہم مانیں گے نہیں۔ مومن کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تیری طرف لوٹنا ہے۔ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے نشور، ایک ہے مصیر۔ الیہ النشور، اس کی طرف ہم نے جمع ہونا ہے، الیہ المصیر یا الیک المصیر، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مفسرین نے وضاحت فرمائی، نشور کا معنی قبروں سے نکل کر رب کے پاس جانا، رب کے سامنے پیش ہونا۔ مصیر کا مطلب مرنے کے بعد آخرت کا سفر کرنا۔ الیک المصیر، ہم نے موت کے بعد تیری طرف ہی آنا ہے، تیری بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دوسری آیت، یہ آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب العالمین کسی بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔
اللہ بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے رعایت دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کئی سارے دلائل اس پر موجود ہیں، پورا خطبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنے کی ہمت نہیں، لیٹ کے پڑھ لے، بول نہیں سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، جتنی ہمت ہے اتنا عمل کرے، اللہ بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جو عمل کیے اچھے تھے یا برے تھے ان کو ان کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ اس امت کے افراد جو عمل کریں گے ان کو ان کے اعمال کے حساب سے جزا و سزا دی جائے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے بعد ایک جامع دعا شروع ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے پروردگار ہم اگر بھول جائیں، بھول کر گناہ کر بیٹھیں پھر بھی ہمیں نہ پکڑنا، اگر کبھی جان کر بھی غلطی ہو جائے اے پروردگار ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم پہ ناراض ہو کر ہم سے انتقام نہ لینا، ہمارے اوپر عذاب نازل نہ کرنا اور ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لینا، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت۔ لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں مہلت دینا، ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دینا، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے پروردگار جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر تو نے آزمائش کے لیے بوجھ ڈالے، بڑی بھاری ذمہ داریاں ڈالی، پروردگار ہمارے اوپر اس طرح کے بوجھ اور ذمہ داریاں نہ ڈال۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، ماتحت افراد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، وہ کئی سارے بوجھوں میں دبا ہوا ہے، بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، وزن اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کی ہمت نہیں ہے، وہ یہ دعا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے پروردگار میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالے گئے تھے، یا ایسا بوجھ جس کی میرے اندر ہمت ہی نہیں ادائیگی کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ جب یہ دعا کرتا ہے پروردگار کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد فعلت، میرے بندے تو نے جو کہا میں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی مجھے طاقت نہ ہو، ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر درگزر فرما، ہمیں رعایت دے دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے معاملے میں حساب کتاب میں سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، درگزر کر دینا۔ واغفر لنا، گناہ ہو جائے ہم معافی مانگے پروردگار ہمیں معاف کر دینا۔ ورحمنا، ہمارے اوپر رحمت فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ فانصرنا، تو ہماری مدد کر ہر حال میں، تمام معاملات میں ہم تو سے مدد کی امید کرتے ہیں، مدد کی اپیل کرتے ہیں، ہم مدد مانگنے والے ہیں، تو مدد کرنے والا مددگار ہے۔ خصوصی طور پر ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله